अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो आपके सामने वीडियो लेके आए, वीडियो इस सप्लाई की रिपेयरिंग के हवाले से है। तो दोस्तों ये सप्लाई जो है ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसका जो सर्किट है मुकम्मल डेड हो चुका है। उसके बाद जो इसके मीटर हैं वोल्ट और एम्पेयर वो भी काम नहीं कर रहे, और डेड होने के बावजूद हमने इस सप्लाई को रिपेयर करना है और इसको ठीक करना है। तो जिस तरह मैं आज इस सप्लाई को रिपेयर करूँगा, ठीक करूँगा, आप इस तरह अपने घर के अंदर कोई भी आपके पास सप्लाई है या आपकी शॉप की कोई भी सप्लाई है वेरिएबल मोबाइल वाली, मोबाइल टेस्टिंग वाली सप्लाई है वेरिएबल, तो उसको भी आप इस तरह रिपेयर कर सकते हैं जिस तरह आज मैं रिपेयर करने वाला हूँ। तो उम्मीद है ये आपको रिपेयरिंग की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो लीजिए जी, अब हम सप्लाई को करने वाले हैं रिपेयर। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास सप्लाई है। ये जो है मैक्सिमम जो है ये 12, ये 1 वोल्ट से लेकर जो है 15 वोल्ट तक बताती है। तो इसकी जो है मुकम्मल डेड हो चुकी है। बस इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो इसका ठीक है, बाकी सर्किट डेड हो चुका है। तो आज मैं बताने वाला हूँ किस तरह आपने रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हमें इसको रिपेयर करने के लिए 2 कंपोनेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें वोल्ट मीटर की ज़रूरत है, वोल्ट एम्पेयर मीटर। तो एक ये इस्तेमाल करना है। उसके बाद एक हमारे पास जो है LM2596, तो इसको हमने इस्तेमाल करना है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास LM2596 एज एक जो दोस्तों बक कन्वर्टर है, इसको यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों इसके ज़रिए ही आज हम वोल्टेज को अप डाउन करेंगे। उसके बाद जो है हमें वोल्ट एम्पेयर मीटर की भी ज़रूरत है, तो इसको भी हमने यूज़ करना है। तो इन दोनों का जो दोस्तों लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है वोल्ट एम्पेयर मीटर। ये एक मैक्सिमम जो है 10 एम्पेयर तक बताता है और वोल्ट जो है इसके अंदर 30 वोल्ट तक मैक्सिमम है। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ें हमने यूज़ करनी है। तो चलिए अब हम इसको फिटिंग करना शुरू करते हैं। तो फिटिंग करने के लिए हमने पहले वेरिएबल पावर सप्लाई को खोल लेना है। तो चलिए जी, वेरिएबल पावर सप्लाई को खोल लेते हैं। तो लीजिए जी, सप्लाई को खोल लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे सर्किट लगे हुए हैं। तो इन तमाम सर्किट को जो है हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस सर्किट को हमने बाहर निकाल लेना है। तो इसके लिए सर्किट को बाहर निकालने के सारा फ्रेम खोल लेते हैं। तो लीजिए सर्किट को हमने बाहर निकाल लिया। इसको मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं अलहदा कर दिया। हमें इसकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको कर देना है जी अलहदा। तो उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर एक और फ्रेम है, तो इसको भी अलहदा कर लेते हैं। तो फ्रेम को अलहदा करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 वायर जो है आउटपुट की हैं। ये 2 आउटपुट की आ गई हैं। ये बटन की वायर है, उसके बाद ये AC बटन की वायर है। उसके बाद यहाँ पर एक वॉल्यूम लगा हुआ है जिसके ज़रिए आप वोल्ट कम ज़्यादा करेंगे। उसके बाद 2 इसके अंदर सुराख बने हुए हैं, एक जो है वोल्ट मीटर का है, एक एम्पेयर मीटर का है। तो हम इनमें से एक जो है होल यूज़ कर लेंगे जहाँ हमने मीटर को फिट करना है। उसके बाद ये तीनों वायर जो है हम अपनी वेरिएबल में लगा देंगे। इस बटन को हमने यूज़ नहीं करना, AC का बटन को यूज़ करेंगे और आउटपुट को। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जी है ट्रांसफार्मर देख सकते हैं 2 किस्म की वायर्स आ रही हैं। तो एक हाई वोल्ट के, एक लो वोल्ट के। तो इनमें से हम कुछ इनमें से एक वायर हम यूज़ कर लेंगे लो हाई वोल्ट वाली। तो सबसे पहले जो है हम इसको अपने बटन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं इसकी वायर्स को। तो लीजिए जी, बटन के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया। और दोस्तों इसको बड़े एहतियात से आपने काम करना है, क्योंकि इससे आपको करंट भी लग सकता है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है इस काम में। तो ये आ चुका है जी हमारा मीटर। तो इससे हमने जो है वोल्ट मेजर करने हैं। इसको मैं कर लेता हूँ AC पर, क्योंकि हमने वोल्ट मेजर करना है। तो उसके बाद मैं 220 वोल्ट में जो है इसकी वायर लगा देता हूँ। तो 220 वोल्ट में इसकी वायर लगा दी। उसके बाद हमने वोल्ट चेक करना है। सबसे पहले जो है हम दोस्तों चेक करेंगे येलो वायर्स के वोल्टेज के, येलो वायर पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। येलो वायर पे देख सकते हैं 6 से 7 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये लो वोल्ट की वायर हो गई है। उसके बाद ब्लू वायर पे चेक कर लेते हैं। ब्लू वायर पे आप देख सकते हैं 20 वोल्ट मैक्सिमम आ रहे हैं। तो ये 20 वोल्ट वाली हम वायर इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हमने जो है इसके अंदर मोबाइल टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है। तो इसलिए हम ये 20 वोल्ट वाली वायर जो इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसको कर देते हैं ऑफ़ करने के बाद दोस्तों अब हमने इसके अंदर सेटिंग करनी है। सेटिंग इस तरह करनी है। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है।
سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس کے اندر اپنا وولٹ ایمپیئر میٹر لگانا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس آ چکا ہے جی وولٹ ایمپیئر میٹر. تو اس کا جو سرکٹ ہے باہر نکال لیتے ہیں. دوستوں میں جو ہوں اس کا سرکٹ کو باہر نکال لیتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا سرکٹ جو ہے باہر نکال لیا. اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پر فٹ کر دینا ہے. تو ہم جو ہے اوپر والا جو ہے ہول یوز کر لیں گے. یہاں پر جو ہے ہم نے اس طرح اس کو فٹ کر دینا ہے. فٹ کرنے کے بعد اس کو ہم یوز کریں گے اپنے وولٹ ایمپیئر میٹر کے طور پر. تو اس کو جو ہے دوستوں میں یہاں پر اس طرح فٹ کر دیتا ہوں. تو لیجیے جی اب میں اس کو فٹ کر رہا ہوں. اس کو یہاں پر میں جو ہوں جوڑ دیتا ہوں تاکہ یہاں سے ہل نہ سکے. لیجیے جی یہاں پر جو ہے یہ اچھی طرح جڑ چکا ہے. اس کے بعد جو ہے LM2596 کی فٹنگ کر لیتے ہیں. اس کو میں اس کے اوپر ہی یہاں پر فٹ کر دیتا ہوں. تو لیجیے یہ فٹنگ کر لی ہے. اس کے بعد اب میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں اس کی باقی فٹنگ کیسے کرنی ہے. اب آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں یہ آؤٹ پٹ جو ہے ہماری یہ ہے جو 2 ٹرمینل آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. یہ 2 ٹرمینل ہمارے آؤٹ پٹ کے ہیں. تو ان دونوں آؤٹ پٹ کو ہم نے نیگیٹو پازیٹیو جو ہے LM2596 کے آؤٹ پٹ میں لگا دینا ہے. اس کے بعد دوستوں اب یہ کام کرنا ہے ہم نے ویریبل کے کنیکشن کرنے ہیں. تو ویریبل کے کنیکشن اس طرح کرنے ہیں جو ہمارے یہ 3 وائرز ہیں جو ہماری ویریبل کو لگی ہوتی ہیں یہ ہم نے لگا دی ہیں. تو اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ویریبل لگا ہوا ہے یہ لگا ہوا ہے 50K کا. تو اس کو ہم نے نکال لینا ہے. تو یہ ویریبل ہم نے نکال لیا ہے. اس کی جگہ ہم نے 10K کا ویریبل لگانا ہے. تو یہ ویریبل میں نے نکال لیا. اس کے بعد ہم نے اس کی جگہ 10K کا ویریبل لگانا ہے. لیجیے جی 10K کا ویریبل لگا دیا. اس کے بعد جو ہمارے LM2596 میں 10K کی ویریبل لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے نکال لینا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10K کی ویریبل اس کے اندر لگی ہوئی تھی. تو اس کو میں نے نکال لیا ہے. اس کے بعد اس کے جو وائرز کے کنیکشن ہیں وہ ہم نے اس کے ساتھ کر دینے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویریبل کی جو ہے وائرنگ ہو چکی ہے. اس کے بعد اس بٹن کی وائرنگ رہتی ہے. تو اس بٹن کو ہم نکال لیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے یوز نہیں کرنا. تو اس کی وائرز کو جو ہم کٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد دوستوں اب یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اس LM2596 کو پاور دینی ہے. تو پاور دینے کے لیے ہم نے اس کی جو ہائی وولٹیج کی وائرز تھی یہ بلو والی یہ یوز کرنی ہے. جو لو وولٹیج کی وائرز ہے اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں. اس کو کاٹ دیا ہے ہم نے. اس کے بعد جو ہائی وولٹیج کی ہے وہ ہم نے یوز کرنی ہے. تو اس کو یوز کرنے کے لیے ہم نے اس کے ساتھ جو ہے AC کرنٹ کو DC کرنٹ میں کنورٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں برج ریکٹیفائر کی ضرورت ہوگی اور ایک کیپیسٹر کی ضرورت ہوگی. تو جو یوز کرنا ہے ہم نے برج ریکٹیفائر یہ میرے پاس ایک یہ چھوٹا سا برج ریکٹیفائر ہے یہ یوز کرنا ہے جو کہ 2 امپیئر میں ہے. اس کے بعد ایک کیپیسٹر یوز کرنا ہے جو 1000 UF اور 25 وولٹ میں ہے. تو یہ دونوں چیزیں یوز کرنی ہے. تو ان کو فٹ کر لیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم برج ریکٹیفائر کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کیپیسٹر کو بھی جوڑ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کیپیسٹر اور برج ریکٹیفائر کو کنیکٹ کرنا ہے. تو اس کی کیپیسٹر کی جو پازیٹیو ہے میں برج ریکٹیفائر کی پازیٹیو میں لگا دیتا ہوں اور برج ریکٹیفائر کی جو نیگیٹیو ہے کیپیسٹر کی نیگیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں اور ان کو آپس میں سولڈ کر دیتا ہوں. اس کے بعد دوستوں یہ کرنا ہے ہم نے جو ہے AC کی وائرز لگانی ہے جو کہ ہم نے برج کی AC وائرز میں کنیکٹ کر دینی ہے. تو میں ٹرانسفارمر کی جو 2 وائرز ہیں ان کو میں برج ریکٹیفائر کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں. اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو دوستوں اس کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے. بہت آسان ہے. آپ اپنے گھر میں بھی اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی خراب ویریبل سپلائی کو دوبارہ نیو بنا سکتے ہیں. تو دوستوں یہ جو ہے ہماری پازیٹیو وائر ہے. اس کے بعد یہ جو ہے ہماری نیگیٹیو وائر ہے. ان 2 وائرز کو میں LM2596 کی ان پٹ میں دے دیتا ہوں. تو لیجیے جی پازیٹیو نیگیٹو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لی ہے. اس کے بعد اب ہم نے یہ کرنا ہے اپنے وولٹ ایمپیئر میٹر کی جو ہے وائرنگ کرنی ہے. وولٹ ایمپیئر میٹر کی دوستوں اس طرح وائرنگ کرنی ہے کہ اس کی جو یہ وولٹ کی جو 3 والی وائر ہیں یہ وولٹ کی وائر ہیں. تو اس کی جو نیگیٹیو ہے یہ نیگیٹیو میں لگا دینا ہے. اس کے بعد جو ہے دوستوں ہم نے یہ جو ریڈ ہے اس کی پازیٹیو میں لگا دینا ہے اور یہ جو یلو ہے یہ بھی ہم نے پازیٹیو میں لگانا ہے جس کے ہم نے وولٹ ٹیسٹ کرنا ہے. تو ٹیسٹ ہم نے وولٹ آؤٹ پٹ کے کرنا ہے. تو یہ یلو آؤٹ پٹ پازیٹیو میں جائے گی اور جو ریڈ ہے یہ ان پٹ پازیٹیو میں جائے گی. تو میں یہ کنیکٹ کر دیتا ہوں. تو لیجیے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں وائر جو ہم نے کنیکٹ کر لی ہیں. اس کے بعد یہ مکمل گرپ جو ہے ہم نے ادھر لگا دینا. اس کے بعد ہمارا جو ہے دوستوں امپیئر والا گرپ رہتا ہے اس کو ہم نے فٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم گرپ لگا لیتے ہیں. اس کے بعد جو اس کی وائرز کو چھیل لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا. تو شولڈر کر لیا ہم نے ان دونوں وائرز کو. اب یہ کرنا ہے کہ یہ جو پازیٹیو ہے یہ ہمارے آؤٹ پٹ کے نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ چلی جائے گی. اس کے بعد جو یہ نیگیٹیو وائر ہے یہ LM2596 کے آؤٹ پٹ کے نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ چلی جائے گی. تو ان کو ہم نے پہلے ہی کنیکٹ کر لیا تھا. ان کو یہاں سے کر دیتے ہیں جی ڈسکنیکٹ. اس کے بعد جو یہ نیگیٹیو ہے یہ ہم نے LM2596 کے نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دینی ہے.
اس کے بعد جو یہ پازیٹیو ہے یہ ہم نے اپنے سپلائی کے نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دینی ہے۔ تو لیجیے دوستوں ہماری تمام وائرنگ ہو چکی ہے۔ یہ وائرنگ تقریباً ویسے ہی ہوئی ہے جیسے کہ دوستوں ہم نے ایک 3 ایمپیئر کی ویریبل پاور سپلائی بنائی تھی۔ تو اس کو اب یہاں پر رکھتے ہیں اور اس کے نٹ ٹائٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے نٹ وغیرہ میں کنیکٹ کر لیتا ہوں۔ تو لیجیے مکمل تیار ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب اس کا کور لگا کے مکمل اس کو فٹ بھی کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو لیجیے یہ فٹ کر لیا، اس کے بعد آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ تو ٹیسٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فرنٹ کا پینل کا اسٹیکر جو ہے وہ چینج کر دیا، کیونکہ ریڈ کے اندر ہمارا جو امپیئر میٹر ہے وہ نیلے کلر میں ہے، تو ریڈ کی وجہ سے ہمیں وہ نظر نہیں آنا تھا، تو اس لیے میں نے اسے چینج کر دیا۔ اس کو آن کرتا ہوں، تو آن کرتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے یہاں پر جو ہے وولٹ اور امپیئر شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں جیسے بڑھاتا ہوں تو امپیئر اس کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو امپیئر وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے جی اب اس کو کر لیتے ہیں ٹیسٹ۔ تو ٹیسٹ کرنے کے لیے میرے پاس یہ موٹر ہے، ایک DC موٹر، اس کو میں کنیکٹ کر لیتا ہوں، اس کی پازیٹیو میں لگا لیتا ہوں اور نیگیٹو جو ہے اس کی نیگیٹو میں لگا لیتا ہوں۔ تو دیکھ سکتے ہیں جیسے میں لگاتا ہوں اس کے وولٹ آ گئے ہیں 1.2 امپیئر اس نے لینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وولٹیج بڑھانا شروع کرتا ہوں۔ امپیئر آپ دیکھ سکتے ہیں 12 وولٹ بھی جو ہے یہ 2.8 امپیئر لے رہا ہے۔ اس کے بعد 3 امپیئر پہ آ چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارے موٹر امپیئر لے رہی ہے اور امپیئر میٹر جو ہے وہ امپیئر بھی بالکل صحیح بتا رہا ہے۔ تو اس طرح دوستوں آپ اپنے گھر کے اندر کسی بھی خراب پاور سپلائی کو خود ریپیئر کر سکتے ہیں۔ اس کو ریپیئر کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ تو جیسے میں نے آج یہ ریپیئر کیا، اس طرح آپ کسی بھی قسم کی پاور سپلائی کو ریپیئر کر دیتے ہیں۔ اس کا اگر سرکٹ بورڈ مکمل خراب ہو گیا تو اس کو باہر نکال دیں اور اس کی جگہ یہ فٹ کر لیں۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو ریپیئرنگ کے حوالے سے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک ضرور کرنا ہے، چینل کو کر دینا سبسکرائب، تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو چلیے دوستوں، چلیے جی میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔